وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقفوهم إنهم مسؤولون قال سيد الكونين صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من حسين احب اللہ من احب حسینا حسین سبت من الاسباط او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام سبحان صدق اللہ وصدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مددے قبلہ دین مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم تستمن عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انی سے بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں سب مل کر بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جان اولیاء سبحان اللہ سبحان اللہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کی بنا لا الہ است حسین کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارے گنبد و مینار کے شہر میں تقریباً 26 سال سے یہ محفل سالانہ 10 روزہ ذکر تاجدار کربلا کے حوالے سے منعقد ہوتی ہے اور اخیر کے 5 دن اس میں میری شرکت رہتی ہے اور یہ 27واں سال ہے۔ یہ محفل 7 محرم کی جیلانی چوک پر ہر سال رہتی تھی اور انشاءاللہ آگے بھی رہے گی۔ غالباً راستے کے کچھ کام کے پرابلم کی وجہ سے وہ یہاں منتقل ہو گئی ہے۔ سات راتوں سے ہمارے علماء الگ الگ عنوان پر گفتگو کر رہے تھے اور آج میرے ساتھ آپ کی یہ 10 محفلوں کی پہلی ملاقات ہے۔ اس میں میں نے ایک آیہ کریمہ کے قصے کی تلاوت کی ہے اور ترمذی شریف سے ایک حدیث مبارکہ کے
کچھ حصے کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اسلام جو ہے وہ یہ درس دیتا ہے کہ ہمارے یہاں عبادت صرف ایک ہی ہوگی، دوسرے کسی کی گنجائش نہیں ہے عبادت کے معاملے میں، اور محبت کچھ لوگوں کی اس مذہب میں فرض ہے۔ عبادت میں کسی کی گنجائش نہیں، عبادت میں کوئی نہیں سوائے اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ لیکن کچھ ہستیاں ہیں جن کی محبت کا حکم خود اللہ نے دیا ہے، اور جب تک ہم ان سے اپنی اولاد سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ اور سب لوگوں سے زیادہ جب تک ان سے پیار نہیں کریں گے، ان سے محبت نہیں کریں گے، دل کے اندر ایمان داخل نہیں ہو سکتا۔ یعنی کچھ محبتیں ایسی ہیں جو دل کے اندر ایمان کے بیج کو پناہ دیتی ہے اور ایمان کے بیج کو وہ سپورٹ کرتی ہے، اور وہ محبت ہے نبی کی، آل نبی کی اور اصحاب نبی کی۔ ان محبتوں کو لازم پکڑنا ہوگا۔ آل نبی اور اصحاب نبی کی محبت نبی کی محبت کے ساتھ لازم ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک اساس ہوتی ہے، اساس یعنی بنیاد۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی اچھی عمارت بغیر بنیاد کے بنی ہو، بنیاد کے بغیر کوئی عمارت نہیں بن سکتی، اور جو عمارت بنیاد کے بغیر بنے وہ کبھی بہت دنوں تک رہ نہیں سکتی۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہر چیز کی بنیاد ہے، اور دین کی بھی بنیاد ہے، اسلام کی بھی بنیاد ہے، اور اسلام کی بنیاد یہ ہے کہ آل نبی اور اصحاب نبی سے شدت سے محبت کی جائے، سچی محبت کی جائے۔ اب ان کی محبت کا ذکر ہم کرتے ہیں اس لیے کہ محبت اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے جب ہم ان کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں، ان کا ذکر کریں، ان کی یاد کریں، ان کا تذکرہ کریں، ان کے بارے میں فضائل و کمالات ذکر کیے جائیں کہ ان کی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو، بلکہ محبت کیا ان کا عشق ہمارے دلوں میں پیدا ہو۔ ہم لوگ جو کربلا والوں کی داستان ہر سال سنتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ شاید شہر مالیگاؤں کے کسی مذہبی محفل میں اتنے لوگ شہر کے ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے جتنا امام کے ذکر کی محفل کے اندر لوگ ذوق و شوق کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دلوں کے اندر محبت نبی اور آل نبی ہے، اور ہم جن کی محبت میں جمع ہوتے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ پہلی بات میں آپ کے سامنے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہوئے عرض کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جو لوحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی جسم نہیں، اس کا کوئی جسم نہیں، اس کا کوئی ثانی نہیں، وہ تصور میں نہیں آتا، وہ تخیل میں نہیں آتا، وہ زبان میں نہیں آتا، وہ بیان میں نہیں آتا، وہ خریدا نہیں جا سکتا، وہ بیچا نہیں جا سکتا، اسے کھلایا نہیں جا سکتا، اسے پلایا نہیں جا سکتا، اسے لایا نہیں جا سکتا، اسے لے جایا نہیں جا سکتا، اسے اٹھایا نہیں جا سکتا، اسے ڈبایا نہیں جا سکتا۔ جو اٹھا لیا جائے وہ خدا نہیں ہوتا، جو ڈبا دیا جائے وہ خدا نہیں ہوتا، جو لایا جائے وہ خدا نہیں ہوتا، جو لے جایا جائے وہ خدا نہیں ہوتا، جو خریدا جائے وہ خدا نہیں ہوتا، جو بیچا جائے وہ خدا نہیں ہوتا، جو تصور میں آئے وہ خدا نہیں ہوتا، جو تخیل میں آئے وہ خدا نہیں ہوتا، جو زبان میں آئے وہ خدا نہیں ہوتا، جو بیان میں آئے وہ خدا نہیں ہوتا، جو انسان کی عقل میں آئے وہ خدا نہیں ہوتا۔ خدا وہ ہے جو تصور سے وراء الورا ہے، خدا وہ ہے جو آنے اور جانے سے پاک ہے، خدا وہ ہے جو خود نہیں کھاتا کائنات کو کھلاتا ہے، خدا وہ ہے جو خود نہیں پیتا کائنات کو پلاتا ہے، خدا وہ ہے جس
جس کو دودھ پینے کی حاجت نہیں بلکہ وہ گوبر اور خون کے بیچ میں دودھ کو پیدا کرتا ہے، نہ اس کے اندر خون کا رنگ آنے دیتا ہے نہ گوبر کی بو آنے دیتا ہے، دونوں کے بیچ میں دودھ رہتا ہے۔ جاؤ جا کر کے سائنسی تحقیق کرنے والوں تحقیق کر لو، اللہ اکبر، تھن کے اندر دودھ ہوتا کہاں ہے؟ اللہ اکبر، گوبر اور خون کے بیچ میں ہوتا ہے، مگر نہ خون کی رنگت آنے دیتا ہے نہ گوبر کی بدبو آنے دیتا ہے، اسی کو اللہ کہتے ہیں۔ اور پینے والوں کے لیے کہا جاتا ہے، اللہ اکبر، یہ پینے والوں کے حلق سے اترنے میں جو بہت آسان ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اب بتاؤ وہ خدا ایسا نہیں دکھتا، موسیٰ جیسا پیغمبر کہتا ہے 40 دن تک روزے رکھ کر نمازیں پڑھ کے جنگل میں بیوی کو چھوڑ کر گھر والوں کو چھوڑ کر قوم کو چھوڑ کر 40 راتیں جگتے ہیں، رت جگے کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں رب ارنی، اللہ اپنا آپ دکھا، جواب آتا ہے لن ترانی، آپ کو نہیں دکھاتے، اس لیے کہ آپ کو نہیں دکھانا، دکھانا تو اس کو ہے جو ہمارا خاص ہے، اپنا آپ اس کو دکھائیں گے جو ہمارا خاص ہے۔ پتا چلا اللہ کے بندے سب ہیں لیکن اللہ کا کوئی خاص نہیں، جو سب سے خاص ہے، خاص الخاص ہے، وہ آمنہ کا لال ہے، اور صرف آمنہ کا لال ہے۔ ایک ہستی ہے جو اللہ کا خاص ہے، سب کی رسائی رسول اللہ تک ہے، اور تنہا رسول اللہ کی رسائی خاص معاملے میں اللہ تک ہے۔ وہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا، جہاں کوئی نہیں پہنچا وہاں آمنہ کا لال پہنچتا ہے، جہاں جبریل کا تصور نہیں پہنچتا وہاں آمنہ کا لال پہنچتا ہے، جہاں موسیٰ مانگ کر نہیں پہنچے آمنہ کا لال بن مانگے پہنچتا ہے، جہاں موسیٰ جا کر نہیں پہنچے وہاں آمنہ کا لال جگا کر لے جایا جاتا ہے۔ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو ہو جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ ایک ہستی ہے جو اللہ کا خاص ہے، اور یہ صرف مولوی کا عقیدہ نہیں ہے، جس کو بھی ایمان مل جائے، مولوی ہو یا ڈاکٹر ہو، سب یہی کہتے۔ یاد رکھنا، ڈگریوں کی بنیاد پہ عقیدے نہیں بدلتے، اگر دل میں ایمان ہے تو جو عقیدہ مولوی کا ہوگا وہی ڈاکٹر کا ہوگا، جو مولوی کا ہوگا وہی انجینئر کا ہوگا، جو مولوی کا ہوگا وہی سیاسی لیڈر کا ہوگا، اس لیے کہ دل میں ایمان ہے تو بولی ایک ہوگی، دل ایک ہے تو بولی ایک ہوگی۔ اسی لیے یہ صرف مولوی نہیں کہہ رہا ہے، ڈاکٹر بھی کہتا ہے عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر، یہ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر، سب عبد ہیں، سب عبد ہیں، تنہا ایک ذات عبدہو ہے، عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر، این سراپا منتظر او منتظر، عبد الگ ہے، عبدہو الگ ہے، اور عبد اور عبدہو میں فرق کیا ہے؟ عبد اور عبدہو کا فرق یہ ہے کہ سب انتظار کرتے ہیں اور عبدہو کا انتظار کیا جاتا ہے۔ ہی بندہ ہے جو خاص ہے اللہ کا، توجہ، ایک ہی بندہ ہے جو اللہ کا خاص ہے۔ اب پتا چلا اللہ تک پہنچنا ہے تو اس کے اس خاص تک پہنچنا پڑے گا۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی، جن کو سمجھ میں آ گئی وہ کہہ رہے ہیں، جن کو نہیں سمجھ میں آئی یہ کوئی مشاعرہ نہیں ہے کہ سمجھ میں آئے تو بھی بولو، نہ سمجھ میں آئے تو بھی بولو، لیکن اگر سمجھ میں آ گئی ہے تو آپ کو سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اگر آئیے سمجھ میں تو مجھے پتا چلتا ہے کہ میں سمجھانے میں کامیاب ہوں، اس لیے کہ آج کل آپ کو مولویوں کی باتیں کم سمجھ میں آتی ہے، دوسروں کی زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔ بات سمجھ میں، اللہ کا ایک ہی خاص ہے، بھئی اللہ کے سارے بندے ہیں، لیکن جس خصوصیت پر حضور فائز ہے، اخص الخواص، ان جیسا کوئی نہیں ہے۔ لم یاتی نذیرک فی نظرین، مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگراج کو تاج ترے سرسو، ارے تجھ کو شہید و سرا جانا۔ اللہ کا ایک ہی خاص ہے، ٹھیک۔ اب اللہ تک پہنچنا ہے تو کہاں پہنچنا؟ اس کے خاص تک، اس کے خاص، اس لیے کہ آپ کو اور ایک آسان زبان میں سمجھاؤں، کسی انسان کی اہمیت کو بتانے کے لیے بہت القاب آداب بیان کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ فلاں کا خاص، یہ حافظ رفیق فلاں لیڈر کے خاص ہے، یہ مولانا غفران شیخ الاسلام کے خاص ہے،
یہ حافظ مقصود قائد ملت کے خاص ہے، یہ قاری نور محمد تاج الشریعہ کے خاص ہے. آپ نے خاص کہہ دیا، خاص کیا تو میٹر ختم ہو گیا. سمجھ میں آتی ہے؟ یعنی جس کا خاص ہوگا اس کو آپ لے کر کے جائیں گے تو آپ کا کام بننا ہی بننا. یہ اس کا خاص ہے نا. تو اللہ کے یہاں کام کون بنا رہا ہے؟ بولو، اللہ کے کام کون بنا رہا ہے؟ حضور بنا رہے کہ وہ اللہ کے سب سے خاص ہے. لیکن اس خاص تک پہنچنے کے لیے بھی تو کوئی خاص چاہیے. اس خاص تک پہنچنے کے لیے ان کا بھی تو کوئی خاص ہوگا. ہر خاص کا کوئی نہ کوئی خاص ہوتا ہے. اور ایک بات یاد رکھنا، قرآن حدیث سے ہٹ کر کوئی بات کرنی نہیں چاہیے، اس لیے کہ مقرر کی حیثیت کیا ہے کہ وہ اپنی بات کرے. جب نبی کا منبر ہے تو بات بھی نبی کی ہونی چاہیے. اللہ کے خاص کون ہے؟ رسول اللہ. اور میں نے آیت آپ کے سامنے پیش کرنے، اللہ خود فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ. یہ ہی بتا رہا ہے کہ وہ خاص ہے، اور کلمے کا عبدہ بتا رہا ہے کہ وہ خاص ہے. جب کلمے نے بتا دیا کہ اللہ کا خاص کون، کسی نبی کا کلمہ عبدہ نہیں تھا. لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ. یہ نام ہے، نہ عبد ہے نہ عبدہ ہے نہ عبدہ ہی ہے، صرف نام ہی نام ہے. اور وہ سب شان والے. یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کو خصوصیت ہے، ان کو بندوں میں خصوصیت حاصل ہے. رسول ہے، نبی ہے. نبیوں میں جس کو خصوصیت حاصل ہے وہ ایک ہی ذات ہے، میرا تمہارا آقا آمینہ کا لال ہے. یعنی آدم کو بھی اپنی بگڑی بنانے کے لیے اس خاص سے توجہ لینی پڑتی ہے. ابراہیم کو بھی اپنی بگڑی بنانے کے لیے اس خاص سے توجہ لینی پڑتی ہے. ورنہ آپ اٹھا کر کے در منصور دیکھیں، تفسیر در منصور، جلالین کے مصنفین میں سے ایک مصنف ہے جلال الدین سیوطی. یہ لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام 200 سال تک دعا کرتے رہے، اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا. لیکن جیسے ہی کہا تیرے خاص محمد کا واسطہ، اللہ نے فرمایا قبول ہے، لیکن تجھے یہ پتا کیسے چلا کہ میرا خاص ہے؟ تو کہا جنت کے دروازوں پر تیرے نام کے ساتھ اسی کا نام دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہ تیرا خاص ہے. حوروں کی پتلیوں پہ، آنکھ کی پتلیوں پہ تیرے نام کے ساتھ اس کا نام دیکھا، سمجھ گیا تیرا خاص ہے. پیشانیوں پہ تیرے نام کے ساتھ اس کا نام دیکھا، خاص ہے. میں سمجھ گیا عرش پر تیرے نام کے ساتھ اس کا نام دیکھا، خاص ہے. فرمایا تو نے اپنے لیے کیوں مانگا؟ اتنے خاص کا نام لیا تھا تو پوری اولاد کے لیے مانگتا، میں قیامت تک تیری ساری اولاد کی مغفرت فرما دیتا. کیونکہ جتنا بڑا نام لیا تھا اتنی بڑی بات بھی محبت کرتا میرے آدم. یہ شان حضرت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. عبدہ ہے وہ، عبدہ. لیکن اب آپ کو اللہ کا خاص پتا چل گیا، حضور کے خاص لوگ بھی ڈھونڈنا پڑے گا. اور ان کے پاس پہنچے، پھر اپنا ہی اپنا ہے سب. دنیا اپنی، عقبہ اپنی، قبر اپنی، حشر اپنی، سب اپنا ہی اپنا. لیکن ڈھونڈنا پڑے گا اللہ کے رسول کے خاص کون ہے، کون خاص ہے. حضور نے کوئی بات ہمیں تشنا نہیں چھوڑی، اور اللہ نے ایسے ماحول بنائے، محبوب ماحول میں بناؤں گا، بات تو کرنا، سب اوپن کر دیں گے، کچھ چھپائیں گے نہیں. جو چھپایا جاتا ہے وہ مذہب نہیں ہوتا، اور جو مذہب ہوتا ہے وہ چھپایا نہیں جاتا. بات ہمیشہ یاد رکھنا. جو لوگ تقیہ کی بات کرتے، تقیہ کوئی مذہبی نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ چھپی ہوئی چیز ہے. اور جو چھپایا جائے وہ مذہب نہیں ہوتا، اور جو مذہب ہوتا ہے وہ چھپایا نہیں جاتا. اس لیے کہ اگر چھپانا ہوتا تو پہلے ہی سے تو چھپے ہوئے تھے. جب تک چھپے ہوئے تھے مذہب نہیں تھے. جب مذہب بنانا ہوا تو کنت کنزا مخفیا فاحببت عرفا ونفخت فی من روحی. میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے انسانیت کی جان محمد کو پیدا کر دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو بات سمجھ میں آتی ہے. وقت میں بھی اتنی گنجائش نہیں ہے کہ بہت طول دی جائے بات کو، لیکن توجہ سے سنیں. اللہ تک پہنچنا ہے تو اس کے خاص محمد الرسول اللہ تک پہنچنا. لیکن ان تک بھی پہنچنے کے لیے اب ان کے خاص لوگ ڈھونڈنے پڑیں گے. ان کے کون خاص ہیں؟ تو آیت نازل ہوتی ہے قرآن میں، سورۃ الاحزاب کی آیت. قرآن میں سورۃ الاحزاب کی ایک آیت نازل ہوتی ہے جس کو اہل علم، اہل محبت، اہل شرافت آیت تطہیر کہتے ہیں.
اور آیت نازل ہوتی ہے ام المومنین ام سلمہ کے گھر میں، اور ام المومنین سیدہ ام سلمہ کے گھر میں اس دن سیدہ فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے قیمہ بنایا تھا. یعنی بات کتنی مضبوط ہے کہ گھر میں کیا پکا تھا وہ بھی خبر ہے، وہ بھی بیان کیا گیا ہے. سیدہ فاطمہ نے اپنے ہاتھ سے قیمہ بنایا تھا، دسترخوان لگا تھا، سب کھانا کھا رہے تھے. اس وقت تو وحی کے آثار ظاہر ہوئے، اور اللہ کے رسول پر جب وحی کے آثار ظاہر ہوتے تھے تو حضور سارے کام چھوڑ دیتے تھے. وحی کے آثار ظاہر ہوتے تھے تو سخت سردی میں بھی ماتھے پہ پسینہ ایسے جم جاتا تھا جیسے موتیاں کسی پلیٹ پر رکھی جاتی ہیں. اللہ کے رسول پر وحی کے آثار ظاہر ہوئے، اور جب وحی کا اثر ختم ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا آج آیت نازل ہوئی ہے. آیت کیا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھر والو، اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے. یرید اللہ کا ترجمانی میں فیصلہ خدا سے کرتا ہوں کیونکہ ارادہ خدا اس کا فیصلہ ہوتا ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھر والو، اے نبی کے گھر والو، اہل البیت، اہل البیت کا اطلاق اب کسی کے گھر والوں پر نہیں ہوتا، صرف نبی کے گھر والوں پر ہوتا ہے. اے نبی کے گھر والو، ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہر رجس سے، ہر گندگی سے، ہر ناپاکی سے تمہیں پاک و صاف کر دیں، تمہیں ستھرا کر دیں. اب علامہ فخر الدین رازی اپنی تفسیر شورۂ آفاق تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ رجس کا معنی کیا ہے جس سے اللہ نے اہل بیت کو پاک کیا ہے. فرماتے نمبر 1 رجس کا معنی شرک ہے، نمبر 2 رجس کا معنی کفر ہے، نمبر 3 رجس کا معنی بدکاری ہے، نمبر 4 رجس کا معنی جھوٹ ہے، رجس کا معنی جو ہے وہ شک ہے، رجس کا معنی بدگمانی ہے، رجس کا معنی گندی سوچ ہے، گندی فکر ہے. اللہ فرما رہا ہے تمہیں ہر رجس سے پاک کر دیں گے. یعنی اے اہل البیت، ہم تمہیں شرک سے، کفر سے، بدکاری سے، زنا سے، ہر گندگی سے، حتیٰ کہ اسلام کے خلاف تمہارے دل میں جو شک آتا ہے عام لوگوں کے دل میں، اس شک سے بھی ہم اہل بیت کو پاک کر دیں گے. امام رازی کہتے ہیں رجس کا جو جو معنی ہے سارے معنی سمیٹ کر کہا. جس کو بھی لوگ گندگی کہتے ہیں، ناپسندیدہ کام کہتے ہیں، وہ ساری چیزوں سے اہل بیت کو پاک کر دیا جائے گا. اب اہل بیت 3 قسموں میں بٹ گئے. نمبر 1 نبی کی بیویاں اہل بیت، اور نبی کی بیویاں تو گھر والی اہل بیت ہے، اس میں کسی کو شک نہیں، اس لیے کہ ہر ایک کی بیوی اس کی گھر والی ہوتی ہے. ہم بھی کہتے ہیں میری گھر والی نے ایسا کیا، میری گھر والی نے، تو سب کی بیویاں ان کی گھر والی ہوتی ہے. تو بیویاں گھر والی تھی، لیکن اور کون گھر والا ہے اب یہ بتانے کی بات آئی تو اس میں اب 4 لوگوں کو نبی نے ساتھ لیا، وہ بات بعد میں کروں گا. اس کے بعد اب ان 4 لوگوں کی نسل قیامت تک جو رہے گی، اصل رجس سے ان کو پاک کیا 4 لوگوں کو. اور اب جو قیامت تک ان کے نسلیں ہیں تو اتنی پاکی اور طہارت تو ان کے ساتھ نہیں ہے جیسے ان کی ہے، لیکن ان کے صدقے میں ان کو بھی اس کا کچھ حصہ نصیب ہوگا. اتنی طہارت تو نہیں ہوگی جتنی ان کی ہے، کیونکہ یہ اصل ہے اور وہ نسل ہے، تو نسل اور اصل میں فرق لگا. لیکن رجس کی پاکی ان کو بھی نصیب ہوگی. جو جتنا اللہ رسول سے قریب ہوگا اتنا اس کو رجس سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک فرمائے گا. لیکن اب یہاں امہات المومنین یہ 4 اور وہ پوری نسل، تو امہات المومنین اور پوری نسل کے بیچ میں یہ 4. جب آیت نازل ہوئی یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جو آیت میں نے پڑھی، تو اس دن اللہ کے رسول نے دائیں طرف سیدہ فاطمہ کو بٹھایا، سیدہ کائنات کو فاطمہ الزہرا کو، بائیں طرف مولا علی کو بٹھایا، امام حسن اور امام حسین کو اپنی گود میں بٹھایا، اور گود میں بٹھا کر کے ایک چادر لی. وہ چادر خیبر سے آئی ہوئی تھی، اس کو کالے رنگ کی چادر تھی. حضور کو کالی رنگ کی چادر بہت پسند تھی، اور اس پر اونٹ کے کجاووں کی تصویر بنی ہوئی تھی. یعنی کہ کتنی باریکی سے بات بیان ہو رہی ہے، ایسے اٹھ پٹانگ باتیں نہیں ہوتی. یہ سارا منظر
منظر کون بیان کر رہا ہے؟ ام المومنین سیدہ طاہرہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب انہی کے گھر میں ہو رہا ہے۔ اون کی بنی ہوئی چادر کالے رنگ کی اونٹ کے کجاووں سے سجی ہوئی اللہ کے رسول نے اپنے سر پہ ڈالی، اور سر پہ ڈالی تو اس میں پانچوں کو ایک ساتھ لے لیا، یعنی 5 تن جسے ہم پنج تن کہتے ہیں، وہ پانچوں کو ایک ساتھ لے لیا۔ اس حدیث کو حدیث قصہ کہتے ہیں، اور نبی کی چادر میں آنے والوں کو آل ابا کہتے ہیں۔ اسی لیے اب دنیا میں کوئی آل ابا نہیں ہے اور دنیا میں کوئی صاحب قصہ نہیں ہے، بیٹم یہی تو 5 ہے۔ مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، یہ 5 تن ایک ساتھ ہو گئے۔ عرش بھی رشک کی نگاہ سے دیکھتا تھا کہ آخر 5 کو نبی نے پوری کائنات سے الگ کر لیا، سب الگ، رسول اللہ نے ان 4 کو ساتھ لے کے اپنی آپ کو الگ کر لیا، اور آیت نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو کل قیامت تک سوال ہوگا اہل بیت کون، اہل بیت کون، اہل بیت کون؟ تو رسول اللہ نے، اب ترمذی شریف کی حدیث کی طرف آتے ہیں، رسول اللہ نے 4 کو اپنی چادر میں لیا اور چادر میں لے کے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ لوگ میری اہل بیت ہیں، یعنی اب قیامت تک جھگڑا مت کرنا اہل بیت کون ہیں۔ نبی کی بیویوں کے علاوہ جو اہل بیت رسول اللہ نے فرمایا ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میری اہل، اللہ کو نہیں معلوم ہے، وہ تو عالم الغیب ہے، اسی نے تو ان کو اہل بیت بنایا ہے۔ دعا اللہ سے کر رہے ہیں اور ساری دنیا کے ملاؤں کو بتا رہے جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہؤلاء اہل بیتی، یہ میری اہل بیت ہے، یہ میری اہل بیت ہے، یہ میری اہل بیت ہے۔ اور پھر کہا، اور جو بات اب میں کہنے لگا تھا اس کو سنیے، یہ میری اہل بیت ہے، اللہم اہل بیت، اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی، سبحان اللہ سبحان اللہ، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہیں اور میں تیرا خاص سنا، تو دنیا کو بتا رہی ہے میری اہل بیت ہے اور یہ 4 میرے خاص لوگ ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، حضور کے خاص لوگ ہیں، حضور بتا رہے ہیں یہ 4 میرے خاص ہیں۔ فاطمہ الزہرا خاص ہے، علی مرتضیٰ خاص ہے، امام حسن خاص ہے، امام حسین خاص ہے، اللہ یہ میرے خاص لوگ ہیں۔ پھر دعا کرتے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما، جو ان سے نفرت کرے تو ان سے نفرت فرما، جو ان سے جنگ کرے گا میں ان سے جنگ کروں گا، جو ان سے صلح کرے گا میں ان سے صلح کروں گا۔ اب پتا چلا اللہ کے خاص کے کون خاص لوگ ہیں۔ اللہ تک پہنچنا ہے تو رسول اللہ تک پہنچو، رسول اللہ تک پہنچنا ہے تو پنجتن تک پہنچو۔ پنجتن تو اصول برکت کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ یہ 4 تن ہے، 4 تن کو الگ کرنا مناسب نہیں سمجھتا، یہ پنجتن پاک تک پہنچو۔ کیسے خاص لوگ ہیں اب تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں کیسے، تاکہ کل سے ہم ڈائریکٹ کربلا کے واقعات جیسے ہم ہر سال سنتے سناتے ہیں ویسے سے۔ لوگوں کو یہ بھی حیرت ہے بھئی ہر سال سننے میں کیا ملتا ہے، میں نے کہا جو سنتے ہیں ان کو کیا ملتا ہے ان سے پوچھو۔ ہاں ان پر سیدہ کی نگاہ کرم، ان پر مولا علی کی نگاہ کرم، ان پر حسنین کریمین کی نگاہ کرم۔ ارے ہر سال سورہ مریم کی برکتیں نہیں ملتی، تو جب مریم کے پیٹ کے شکم کے درد کو سننے سے ثواب ملتا ہے۔ کجا مریم ہے، کجا مریم ہے، کجا فاطمہ الزہرا ہے۔ مریم کو تو ایک نسبت نے عزیز کر دیا ہے، سیدہ کو تو کتنی نسبتوں نے عزیز کیا ہے۔ وہ ساری نسبتیں نور، بنت نور، زوج نور، ام نور، نور نور مطلق کی کنیز اللہ لما نور کا۔ غور فرمائیں، مریم کی نسل آگے نہیں چلی، نسل مریم آگے کسی کی مدد نہیں کر سکتی، لیکن نسل فاطمہ تو قیامت تک کے لیے قائم و دائم ہے۔ مریم کے باپ عمران ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کے بابا مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ مریم کی ماں ہے اللہ اکبر، عمران کی بیوی اور سیدہ فاطمہ کی امی ہے، جن کو اللہ عرش سے سلام نازل فرماتا ہے۔ خدا عرش سے جس کو سلام بھیجے اسے سیدہ فاطمہ کی امی کہتے ہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ عرش سے جس کو تسلیم نازل ہوئی
جس کو اللہ عرش اعظم سے اللہ جسے سلام بھیجے سیدہ فاطمہ کی، تو اللہ کے رسول کے یہ خاص لوگ ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا یہ خاص لوگ۔ میں ایک روایت پڑھتا ہوں، اندازہ ہو جائے۔ اللہ آپ کے دلوں میں، ہماری نسلوں کی دلوں میں محبت نبی اور آل نبی پیدا فرمائے، احترام صحابہ کے ساتھ اللہ میں سچی محبت اہل بیت عطا کرے۔ دنیا میں کوئی عورت ایسی نہیں ہے جو 1 مہینے تک پوری نماز پڑھے۔ حیا کے پردے میں بات رکھنی ہے، آپ سمجھنے والے سمجھتے ہیں۔ دنیا میں کوئی عورت ایسی نہیں ہے کہ جو بچے کی ولادت کے بعد فوراً نماز پڑھے۔ کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جس نے مہینہ بھر نماز پڑھا، کبھی نماز ترک نہیں ہوئی۔ عورتیں جن نجاست اور جس گندگی سے گزرتی ہے مہینے میں، ایسی کوئی نجاست سیدہ کے قریب نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان سے ہر گندگی کو پاک کر دیا تھا۔ وہاں گندگی تھی نہیں۔ توجہ کرنا، میں آگے اس سے بڑی بات بھی پڑھنے لگا ہوں حدیث کی روشنی میں، لیکن سنیں اس کو۔ 15 رمضان المبارک کو، رمضان شریف کے 15ویں روزے کو ظہر کے بعد امام حسن کو جنم دیتی ہے، اور عصر کی نماز میں سیدہ فاطمہ مصلی پر نظر آتی ہے۔ ظہر بعد بچے کو جنم دیا، عصر کے بعد مصلی پر نظر آتی ہے، اور ٹھیک 50 دن کے بعد امام حسن ماں کے شکم میں آ جاتے ہیں۔ امام حسن کی ولادت کے 50 دن کے بعد امام حسین اپنی ماں کے شکم میں آ جاتے ہیں۔ امام حسین 50، کوئی بچہ پہلے بچے کی ولادت کے 50 دن کے بعد شکم مادر میں نہیں آتا۔ وہ آپ سائنس پڑھتے پڑھاتے آپ جانتے رہتے ہیں۔ اور دوسری بڑی بات، اگر آ بھی جائے تو خاص بات، بچہ 7 مہینے کا جب تک نہیں ہوتا اس وقت تک وہ دنیا میں نہیں آتا۔ 7 مہینے سے پہلے پیدا ہوتا ہے تو بچہ جیتا نہیں ہے۔ اور جو بچے 7واسے ہوتے ہیں، یعنی 7 مہینے کے ہوتے ہیں، وہ بھی بالکل ٹریننگ ٹریننگ ہوتے ہیں، بیمار پڑے رہتے ہیں، بعد میں بھی جو ہے وہ بہت ان کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں۔ 9 مہینے کا پورا بچہ ہوگا تو جیے گا، اور 7 کا ہوگا تو بھی جیتا ہے، لیکن ادھر ادھر ہوتا رہتا ہے، دائیں بائیں ہوتا رہتا ہے، موت و حیات کی کشمکش میں بہت دن چلتا رہتا ہے۔ کمزوری تو اس کا ساتھ چھوڑتی ہی نہیں چند دنوں تک۔ لیکن امام حسین اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، یہ 2 ہستیاں ایسی ہیں جو صرف ماں کے پیٹ میں 6 مہینے رہے اور دنیا میں آ گئے، اور ان کو کوئی بیماری نہیں تھی، وہ صحیح سلامت تھے، تندرست تھے۔ یہ خاص لوگ ہیں حضور کے، اللہ کے رسول کے خاص۔ میں اس پر پوری زندگی کہتا رہوں نا کہ خاص لوگ ہیں، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کا جو عام آدمی ہے اس کا کوئی مقابل نہیں ہے نا۔ ابھی میں اگر وقت ہوتا تو میں آپ کو سمجھاتا کہ حضور کا عام آدمی کون ہے۔ اگر آپ کو کہیں تو میں سمجھاؤں آپ کو، تو مجھے جو عنوانات آپ نے دیے ہیں بہت سارے، پھر میں وہ نہیں بیان کر سکوں گا۔ بہت ساری چٹھیاں آئی تھی، میں نے سوچا اس کو لوں، لیکن اب وقت میں گنجائش نہیں، تو میں آپ کو سمجھاتا ہوں حضور کا عام آدمی کون، سمجھنا، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا حضور کا عام آدمی کون۔ اللہ کے رسول کا وصال ہو گیا، حضور کا عام آدمی، ٹھیک۔ کچھ لوگ باتوں باتوں میں کہتے ہیں حضور کا ادنا صحابی، میں نہیں کہتا، اس لیے کہ جو صحابی ہو وہ کبھی ادنا نہیں ہو سکتا۔ حضور کی کوئی چیز ادنا نہیں ہے، حضور کی کوئی چیز ادنا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں خاص لوگ کا مطلب کیا ہے۔ اگر میں اس کو سمجھا لوں اور آپ کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے اور عظمت نبی اور آل نبی آپ کے دل میں پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ میری بھی نجات اور آپ کی بھی نجات ہے۔ اور یہی کوشش ہے، باقی اور کیا ہے۔ صرف نوکری کرنے لگے اہل بیت کی، ان کی غلامی کرنے آئے ہیں، اور کوئی بات نہیں ہے۔ یہ حدیث 1450 سال پہلے کی، میں کوئی نئی نہیں پڑھ رہا ہوں۔ یہ حدیث ترمذی میں ہے، سوائق المحرکہ میں ہے، کنز العمال میں ہے، المعجم الکبیر میں ہے، اور کس حدیث کا نام لوں بعد میں جتنی کربلا پر کتابیں لکھی گئی ہے سارے مصنفین نے لکھا، لیکن اس کو سمجھانے لگا ہوں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں یہ میرے خاص لوگ ہیں، خاص ستی، یہ میرے خاص لوگ ہیں۔ لیکن حضور کا عام آدمی سمجھ میں آئے گا نا تو آپ کو خاص بھی سمجھ میں آئے گا۔ حضور نے پردہ فرمایا، اللہ کے رسول کا وصال ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جسم اطہر 3 دن تک حضور کے حجرے میں رکھا رہا، یعنی حضور کا پیر کے دن وصال ہوا، پیر کا پورا دن حضور کے حجرے میں رہا، منگل کے دن بھی رہا، اور بدھ کو شام کے وقت حضور علیہ السلام کو قبر انور میں رکھا گیا۔ وصال کے 3 دن کے بعد رکھا گیا۔ یہ 3 دن کیوں لگے اس کو بھی پہلے میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے
کہ سب چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گئے تھے اس لیے 3 دن وہ رکھا رہا. یہ جھوٹ ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین. کوئی چھوڑ کے نہیں بھاگا تھا اور وہاں بھاگنے والے لوگ بھی نہیں تھے. اصل میں یہ تھا کہ حضور علیہ السلام کا حجرہ آپ دیکھ رہے ہیں, اللہ نے جن کو دکھایا ہے وہ تصور میں لائیں. ابھی حضور علیہ السلام کا جو مزار ہے وہ 2 حجروں کا مجموعہ ہے. ایک سیدہ فاطمہ کا حجرہ ہے, ایک سیدہ عائشہ کا. اس وقت جس دن حضور کا وصال کے بعد جسم رکھا تھا حجرے میں, وہ ایک ہی حجرہ تھا صرف سیدہ عائشہ کا, یعنی موجودہ حجرے کا آدھا حصہ تھا. اب اس میں 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ تھے جنہوں نے رسول اللہ پر سلام پڑھنا تھا, کیونکہ رسول اللہ کی نماز جنازہ ایسی نہیں ہوئی جیسے عام لوگوں کی ہوتی ہے, 4 تکبیروں کے ساتھ جنازہ پڑھتے ہیں دعا اس میت کی مغفرت کے لیے. ویسا نہیں. ان کا امام کون بنے گا؟ امام الانبیاء کا امام کون بنے گا؟ ان کے لیے مغفرت کی دعا کون کرے گا؟ جس کو اللہ نے شفاعت کبریٰ کا تاج عطا کیا ہے, جو وجہ تخلیق کائنات ہے. میدان محشر تو ہے اسی لیے فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. کون مائی کا لال ہے جو ان کا جنازہ پڑھے مغفرت ہو؟ تو ہمارے جنازے کی طرح حضور کا جنازہ نہیں ہوا, بلکہ ہم تو حضور کے وجود ناس کو وصال کے بعد بھی جنازہ کہنے کا حوصلہ نہیں پاتے, کیونکہ ہمارا پورا مسلک ادب ہے. تو جس میں اثر رکھا ہوا ہے. اب 10 12 صحابی آتے ہیں اور حضور پہ درود و سلام پڑھ کر جاتے ہیں. آپ اپنے پیر کے انتقال کا منظر ذہن میں رکھیں. جب آپ اپنے مرشد, اپنے عالم اور اپنے باپ کا آخری دیدار کرتے ہیں تو آپ ایسا نہیں سوچتے کہ جتنا زیادہ کر لوں. ہٹاتے بھی تو لوگ ہٹتے نہیں ہیں. جب باپ کے لیے, پیر کے لیے, اچھے عالم کے لیے آخری دیدار میں آپ نہیں ہٹتے تو وہ صحابہ کرام تھے میرے بھائی, وہ کیسے کیسے 1 سیکنڈ میں نکل جاتے. آتے تھے, درود پڑھتے تھے, سلام پڑھتے تھے, رو دھو کر کے پھر ان کو نکالا جاتا تھا. تو 10 12 لوگ آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, جا رہے ہیں. تو اس درود و سلام پیش کرنے میں ایک آدمی کو وقت دیا گیا, اس میں 3 دن لگ گئے. یار لوگوں نے اس پر قصہ گڑھ لیا کہ سب چھوڑ کے بھاگ گئے تھے اس لیے 3 دن. کوئی 3 دن اس لیے نہیں لگے. 3 دن لگنے کی وجہ آپ سن لیں. یہ وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ یوٹیوب کے جو نابالغ محققین ہیں وہ آپ کے ایمان اور عقیدے کو گھن کی طرح چاٹنا چاہتے ہیں. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کی کچھ اصلاح کریں کہ وجہ کیا تھی. بات تو 3 دن کی صحیح ہے, لیکن اس کے پیچھے ریزن کیا تھا وہ نہیں بتاتے, اس میں کچھ گڑھ لیتے ہیں. تو بہرحال تو آتے رہے, جاتے رہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ بدھ کی شام کو حضور کو قبر انور میں لٹانے کے لیے حضرت مولا علی, حضرت قسم, یہ حضرت عباس کے بیٹے ہیں, یہ سب لوگ جو ہے وہ قبر شریف میں اترے ہیں. اب حضور کو قبر میں لٹا رہے ہیں. حضور کا عام آدمی, ادنا نہیں, عام آدمی. سمجھنا پہلے میں بہت دور سے لا رہا ہوں. اگر یہ اللہ آپ کو آپ کے دل میں بات اتار دے حضور کے خاص لوگ کون ہیں اور کیسے ہیں. تو حضور علیہ السلام کو جب قبر میں اتارنے لگے تو ایک آدمی سفر سے آیا. وہ مسلمان تو تھا لیکن صحابی نہیں تھا. وہ مسلمان تھا مگر صحابی نہیں تھا. کیوں؟ کلمہ تو اس نے پڑھ لیا تھا مگر اس نے حضور کا چہرہ دیکھا. اور صحابی کی تعریف کیا ہے کہ جو ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھے اور ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے چلا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ صحابی. تو وہ مسلمان تو تھا لیکن صحابی نہیں تھا, کیونکہ اس نے حضور کو دیکھا نہیں تھا اور وہ حضور سے ملاقات کے لیے آیا تھا. پورا مدینہ غم میں ڈوبا ہے, رو رہے ہیں. جنات تک کے رونے کی آواز ہے, جانور تک پر غم کا اثر ہے. پورا مدینہ سوگوار ہے, غموں میں ڈوبا ہے. وہ آتا ہے اور آ کر کسی رونے والے سے پوچھتا ہے کیوں رو رہے ہو, کیا ہوا؟ تو کہا ہمارا تو سب لٹ گیا. کہا کیا؟ کہا کہ اللہ کے رسول پردہ فرما گئے. کہا لٹا تمہارا نہیں میرا, کیونکہ میں جس کے دیدار کو آیا تھا اب تو میں اس کا دیدار ہی نہیں کر سکتا. تو سارے جو صحابہ تھے, اتنے جتنے جمع تھے اور بھی جتنے صحابہ, سب نے حضور کو حیات کی حالت میں دیکھا تھا, لیکن اس بندے نے حیات کی حالت میں نہیں دیکھا. وصال کے بعد آیا تو یہ بات مولا علی تک پہنچائی گئی. مولا علی سے کہا گیا ایک بندہ آیا ہے, اس نے حضور کو دیکھا نہیں ہے, زیارت کرنا چاہتا ہے, تو کیا کریں؟ کہ قبر انور میں تو حضور کو اتار دیا گیا ہے. تو کہا اتنی بڑی سعادت سے اس کو محروم نہیں رکھا جائے گا, بلاؤ اس کو. بلایا, حضور کے رخ انور سے نقاب ہٹایا اور کہا دیکھ لے. کیا کہا؟ دیکھ لے. توجہ کرنا, کیا کہا؟ دیکھ لے. اب اس نے حضور کو دیکھا,
ایک نظر دیکھا، وصال کے بعد دیکھا، قبر کی مٹی برابر ہونے سے پہلے دیکھا، وصال کے بعد دیکھا، اور حضور نے کو جیسے اس نے دیکھا پھر حضور کے رخ انور پہ نقاب ڈال دیا گیا اور پھر اس کو ہٹا دیا گیا۔ یہ بندہ ہے تاریخ میں رسول اللہ کو وصال کے بعد سب سے آخری میں دیکھنے والا، ایک نظر دیکھنے والا۔ اس پر محدثین کا اختلاف ہو گیا کہ آیا اس کو صحابی مانے یا نہ مانے، اس کو صحابی مانے یا نہ مانے۔ لیکن جنہوں نے مانا نہیں مانا وہ محدثین کی بات نہیں، صوفیہ کہتے ہیں اس کو کچھ بھی مانو، صحابی مانو یا مت مانو، اس کو کچھ بھی مانو، مگر اتنا ضرور ہے کہ اس نے صرف ایک نظر، اس کا نام بھی نہیں ہے تاریخ میں، اس کا نام بھی نہیں ہے، اس کی زندگی بھی نہیں ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں وصال کے بعد، قبر رسول میں لٹانے کے بعد ایک نظر اس نے رسول اللہ کو دیکھ لیا ہے۔ وہ ایک عام آدمی، صحابہ کی جماعت میں ایک عام آدمی جس کی صحابیت پہ کلام ہے کہ وہ صحابی ہے کہ نہیں ہے، اس کے بارے میں صوفیہ کہتے ہیں ایک سیکنڈ کے لیے اس کی نظر رسول اللہ کے چہرے پہ پڑ گئی، اب اس کا مرتبہ سارے ولیوں سے بڑا ہے، سارے اقطاب سے بڑا ہے، سارے کلندروں سے بڑا ہے، سارے ابدالوں سے بڑا ہے۔ صحابہ کے بعد جتنے مراتب ہیں ان میں سب سے بڑا مرتبہ غوث، قطب، کلندر، 40 سال تک عشاء کے وضو سے پڑھنے والا، جو نماز پڑھتا ہے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز، وہ ولی ہو، یا 70 سال جنگلوں میں عبادت کرنے والا ولی ہو، وہ بھی اس کے مرتبے کو پہنچ نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ایک مرتبہ آمنہ کے لال کو دیکھا ہے، اس لیے اس کے مرتبے کو کوئی ولی، کوئی غوث، کوئی کلندر، کوئی قطب نہیں پہنچ سکتا۔ مجھے بتاؤ جو ایک نگاہ رسول اللہ پہ ڈال دے اس کا یہ مقام ہے۔ اب سنو، رسول اللہ جس نالین کو اپنے پیر میں پہن لے تو پھر انسان کہتے ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ اب مجھے بتاؤ جب رسول اللہ کے اس عام آدمی کی یہ شان ہے، عام آدمی کی، تو اور صحابہ کی شان کیا ہوگی؟ جو صحابہ میں عام صحابہ ہوتے ہیں ان کی شان کیا ہوگی؟ جب عام صحابہ کی یہ شان ہے تو پھر رسول اللہ کے گھر والے اہل بیت کی شان کیا ہوگی؟ اور جب نبی کی اہل بیت کا یہ مقام ہے تو اہل بیت میں جو 4 خاص لوگ ہوں گے ان 4 خاص لوگوں کا مقام اور مرتبے کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان پنجتن پاک، ذکر تاجدار کربلا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کی گلی کی شان یہ ہے کہ ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم، اس راہ روے لامکاں کی گلی ہے۔ نبی کی چوکھٹ کا عالم یہ ہے کہ تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواہ ہر رسول و ولی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوکھٹ ایسی، گلی ایسی، تو پھر حضور علیہ السلام جس پہ پیر رکھ دے وہ عرش معلیٰ بن۔ اب میں خاص لوگوں کو بیان کرنے لگا ہوں، جملے پہ توجہ کرنا۔ نبی نے چند لمحوں کے لیے عرش پہ قدم رکھا، توجہ ہے، نبی کے خاص لوگ، نبی نے چند لمحوں کے لیے عرش پہ قدم رکھا تو وہ عرش معلیٰ بن گیا، وہ عرش معلیٰ۔ نبی تلوار رکھ دیں، نبی تلوار رکھ دے تو وہ عرش معلیٰ بنتا ہے، نبی تلوار رکھ دے تو وہ عرش معلیٰ بنتا ہے۔ نبی جس پہ پیر رکھتے ہیں وہ عرش معلیٰ بنتا ہے۔ تو نبی جس علی کو فتح مکہ کے دن اپنے کندھوں پہ اٹھا لے، کہاں پیروں کے نیچے جانا اور کہاں کندھوں کے اوپر آنا، جو پیروں کے نیچے آئے اسے عرش معلیٰ کہتے ہیں، اور جو نبی کے کندھوں پہ چل جائے اسے علی ولی اللہ کہتے ہیں۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔
یہ ہمارے کلمے کا جز نہیں ہے، یہ کلمے کا جز نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے عقیدے کی حقیقت ضرور ہے کہ علی اللہ کا ولی ہے۔ جب عبد القادر جیلانی اللہ کے ولی ہے، غریب نواز اللہ کے ولی، تو علی کیوں ولی نہ ہو؟ اور نبی نے ان کو ولی بنایا ہے، نبی نے تو جو عرش پیروں کے نیچے ہے وہ معلیٰ ہے، اور وہ علی جو کندھوں پر اٹھا، اور حضور نے کندھوں پہ چندی لوگوں کو اٹھایا ہے۔ حضور نے کندھوں پہ کس کس کو اٹھایا؟ اللہ اکبر، سیدہ فاطمہ الزہرا کو اٹھایا۔ رسول اللہ گود میں اٹھائے رکھتے تھے بھائی، ذرا غور فرمائیں، گود میں جس کی، حضور کی گود میں جس کی پرورش ہوئی اسے سیدہ فاطمہ کہیں، یہ نبی کے خاص لوگ ہیں۔ اور ایک بات بتاؤں، بتانے بیٹھی ہے تو بتا دوں، مولا علی حضور علیہ السلام سے کب جڑے؟ اس لیے کہ ہر ایک کے جڑنے کا ایک وہ ہے نا، کوئی حضور علیہ السلام سے 40 سال کے بعد جڑا، کوئی 50 سال کے بعد جڑا، کوئی 53 سال کے بعد جڑا، کوئی 55 سال کے بعد جڑا، کوئی 60 سال کے بعد جڑا۔ کچھ لوگوں کا حال تو ہے وآخرین منہم لما یلحقو، کہ آخری میں آ کے ملے ہیں نا، تو قرآن سورۃ الجمعہ ہے، اور وآخرین منہم لما یلحقو سے مراد امام اعظم مراد لیے گئے ہیں کہ، اور ہم لوگ تو بہت بعد میں جڑے۔ میں تو کہتا ہوں اللہ کرے ہم جڑے ہوں، اس لیے کہ والذین معہ، جڑنے والوں کی جو پہچان ہے وہ ہمارے اندر ہے ہی نہیں۔ جو نبی سے جڑتے ہیں ان کی پہچان کہ والذین معہ، پہلی پہچان اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تیسری پہچان تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور پانچویں پہچان سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ لیکن ہم میں سے کوئی پہچان ہمارے اندر تو ہے ہی نہیں، ہم تو رات دن کافروں کے طریقے پہ عمل کر رہے ہیں، مشرکین کے طریقے پہ عمل کر رہے ہیں، کھاتے ہیں ان کے طریقے پہ، سوتے ہیں ان کے طریقے پہ، بالوں کا اسٹائل ان کے طریقے پہ، صبح کا اسٹائل ان کے طریقے پہ، شام کا اسٹائل ان کے طریقے پہ، شادیاں ان کے طریقے پہ، ڈی جے لگا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، اور شراب پی رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، گانجا پی رہے ہیں، پتہ نہیں کس کس بلا میں مبتلا ہیں۔ یہ مسلمانوں کے کام نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے کام نہیں۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا تھا کتا کبھی کھیر نہیں کھاتا، اور اگر کھا لے تو کتے کو کھیر ہضم بھی نہیں ہوتی۔ کتا کتا ہوتا ہے لیکن وہ کھیر نہیں کھاتا، کتے کے آگے کھیر رکھ دو، کتے کی پہچان یہ کہ وہ کھیر نہیں کھائے گا۔ کتے کو اتنا دماغ ہے کہ کیا کھانا چاہیے کیا کھانا چاہیے، تم مسلمانوں کے تمہیں اتنا دماغ نہیں کہ کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے۔ کتا گولی کھا رہے ہو، اپنا کام تھا۔ جب کتا کھیر نہیں کھاتا تو تم کتا گولی کیوں کھاتے؟ بتا، ہنسنے کی بات نہیں، یہ ہنسنے کی بات نہیں، ذرا غور کیجیے۔ تم گانجا کیوں پی رہے ہو؟ تم گانجا کیوں پی رہے ہو بھائی؟ کبھی شیر کو گھاس کھاتے دیکھا؟ شیر کو بھی اتنا دماغ ہے، گھاس میری غذا نہیں ہے۔ بکری کو کبھی آپ نے اس کی غذا چھوڑ کر کوئی دوسری غذا کھاتے دیکھا؟ اس کو اتنا دماغ۔ اللہ کے بندو سوچو، ذرا غور کرو، انسان بنو، انسان بنو۔ تو جو رسول اللہ سے جڑے ہیں، حضور سے جو جڑے ہیں، الگ الگ عمروں میں آ کے جڑے، لیکن علی وہ ہیں جن کے والد کے گھر میں حضور کا پورا بچپنا گزرا، اور جب رسول اللہ 29 سال کے ہوئے تو مولا علی اپنی ماں کے پیٹ میں آئے۔ اور ایک بات بھی آپ کو بتا دوں، ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو کبھی دایا نہلاتی ہے، کبھی ڈاکٹر نہلاتی ہے، کبھی نرس نہلاتی ہے۔ علی کیا مقدر لے کر آئے تھے؟ جب مولا علی پیدا ہوئے آنکھیں بند تھی، آنکھیں بند تھی، ان کی ماں نے کہا کہ میرا یہ بیٹا کتنا خوبصورت ہے مگر نابینا ہے، اندھا دکھتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا میرے بھائی کو میری گود میں لاؤ۔ حضور نے گود میں لیا تو علی دیکھ کر کے مسکرائے، اور سب سے پہلے رسول اللہ کو دیکھا۔ نہلانے کی بات آئی تو اللہ کے رسول نے فرمایا میرے بھائی علی کو میں اپنے ہاتھ سے غسل دوں گا۔ اب جملہ غور کر لیں، یہ نبی کے خاص لوگ ہیں۔ پہلا غسل علی کو نبی دیتے ہیں، یہ نبی کے خاص لوگ ہیں۔ پہلا غسل علی کو نبی دیتے ہیں، اور نبی کو آخری غسل علی دیتے ہیں۔ توجہ فرمائیں، یہ نبی کے خاص لوگ ہیں۔ اللہ تک پہنچنا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ استغفر اللہ صحابہ کو چھوڑا جائے، ایسا نہیں۔ خلفائے راشدین کی یہ نہیں، یہ کبھی مت سوچنا۔ سچے اہل بیت کے عشاق وہی ہیں جو خلفائے راشدین کی عظمت کے ساتھ، صحابہ کی عظمت کے ساتھ اہل بیت کو مانتے ہیں۔ توجہ کرنا کہ کتنے خاص لوگ ہیں۔ رسول اللہ سیدہ فاطمہ کو اپنی گود میں کھلا رہے تو مولا علی کو بھی اپنی گود میں کھلا رہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، سیدہ فاطمہ کا نام بھی نبی نے رکھا تو مولا علی کا نام بھی نبی نے رکھا، امام حسن کا نام بھی نبی نے رکھا، امام حسین کا نام بھی نبی نے رکھا۔
سیدہ زینب کا نام بھی نبی نے رکھا، سیدہ ام کلثوم کا نام بھی نبی نے رکھا، یعنی رسول اللہ نے. لیکن چونکہ چاروں پہ بات چلی تھی، خاص لوگ، کتنے خاص لوگ ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ اللہ نے فاطمہ پر بھی جہنم کو حرام کر دیا ہے، اور جو لوگ قیامت تک فاطمہ سے محبت کریں گے ان پر بھی جہنم کی آگ حرام کر دی گئی ہے. یہ محبت کا صلہ ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. جو لوگ اور کتابوں کو نہیں مانتے میں ان کو دعوت دیتا ہوں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو فاطمۃ الزہرا سے محبت کرے. بھائی جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے. کچھ ہمارے جوان، بلکہ ہمارے صوفیہ سے پرانا طریقہ یہ ہے، صوفیاء کرام جو خانقاہی لوگ ہیں نا پرانے، دیکھیں جو نئی نئی خانقاہیں بنتی ہے تو نئی خانقاہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. بچے چلاتے ہیں اس کو، کچھ دائیں بائیں سے لوگ نکل کر کے اچانک کوئی بچے خانقاہ چلانے لگتے ہیں، کوئی ادھر ادھر سے لا کر کے خانقاہ. لیکن جن کی خانقاہیں موروثی ہیں تو وہاں روایتیں صدیوں سے آتی ہیں. تو ہمارے یہاں جو صوفیہ کی خانقاہ ہے، جو صدیوں کا ایک تسلسل ہے، سلسلۃ الذہب، کڑی در کڑی. کڑی لوہے سے نہیں ملتی، کڑی عقیدے سے ملتی ہے. جو قادری ہو وہ غوث پاک کے عقیدے کا ہو تو قادری ہے، جو نقشبندی و مجدد الفسانی کے عقیدے کا ہو تو وہ مجددی ہے، سہروردی ہو حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کے عقیدے کا ہو تو وہ سہروردی ہے، چشتی ہو غریب نواز کے عقیدے کا ہو تو وہ چشتی ہے. یعنی ٹائٹل سے آپ نہیں بنتے جب تک کہ عقیدہ وہ والا نہ ہو، بزرگوں والا عقیدہ. تو ہمارے یہاں خانقاہوں میں ایک رسم ہے کہ جب بھی نبی کا نام آتا ہے یا اہل بیت کا نام آتا ہے تو لوگ سر جھکاتے ہیں ادب سے. تو ایک مرتبہ میں محفل میں تھا، سیدہ کا نام آنے پہ ایک جوان نے سر جھکایا، تو کوئی ایک صاحب اس میں بدعتی موجود تھے جن کو یہ انداز ہضم نہ ہوا. کہا یہ تم لوگ کیا نیا نیا کرتے ہو؟ کہا سید اس کو سمجھاتا کیوں نہیں ہے کہ یہ سیدہ کے نام پہ اس طرح کرتا ہے، یہ کون سی بدعت ہے؟ کہا مولوی صاحب یہ بدعت نہیں ہے، یہ تو آپ کو بھی کرنا پڑے گا قیامت کے دن. آپ نہیں کرتے، آپ یہاں نہیں کرتے مولوی صاحب، مسلک بدلو، ادب والے بنو. سبحان اللہ، یہ سبحان تو اللہ. آج یہاں نہیں کرتے، وہاں کرنا پڑے گا. بولے کہ کیا کرنا پڑے گا؟ میں نے کہا ابن حجر کو مانتے ہو؟ مفتی اعظم مکہ کا بہت بڑا محدث ہے. میں نے کہا اسی محدث نے لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ میں نے کہا جب قیامت کا دن ہوگا تو عرش کے نیچے سے آواز آئے گی، اور ابھی تک کوئی محدث اور محقق یہ بتا نہ سکا کہ وہ آواز کس کی ہوگی. یہ بات یاد رکھنا. لیکن آواز آئے گی. البتہ صوفیہ نے سینہ بسینہ بتایا ہے، جن کی صدیوں کی کڑیاں در کڑیاں جڑی کہ آواز کس کی ہوگی، لیکن یہ مجمع اس کا متحمل نہیں ہے، میں یہاں یہ بات نہیں کروں گا. لیکن عرش کے نیچے سے آواز آئے گی، محشر والوں اپنی گردنوں کو جھکا لو، آنکھوں کو بند کر لو، محمد رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ پلسرات سے گزر رہی ہے. یہ نبی کے خاص لوگ ہیں جن کے لیے پورے محشر کی گردن جھکے گی. وہ نبی کی شہزادی ہے. ارے جب شہزادی کا یہ مقام ہے تو ان کے بابا محمد رسول اللہ کا کیا مقام؟ قدرت نے سب کی گردنیں جھکوا دی ہے. جھکا لو گردنیں، کیونکہ میرے نبی کی شہزادی پلسرات سے گزر رہی. آنکھوں کو بند کر لو کیونکہ نبی کی شہزادی پلسرات سے. یہ وہ لوگ ہیں میرے بھائی، نبی کے خاص لوگ. تو جن سے محبت ہوتی ہے ان کے لیے دل بہت بڑا ہوتا ہے. ان کو چومنا، ان کو سونگنا، ان کے ڈنکے بجانا، ان کے نام پہ وقت دینا، ان کے نام پہ قربانیاں دینا بڑی بات ہوتی ہے. اور سیدہ پاک پھر سیدہ پاک ہے. سیدہ پاک اور پنجتن پاک کے لیے ایک حدیث سن لیں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے. آقا فرماتے ہیں ہم اہل بیت بھی پلسرات پر ہوں گے، یعنی میری اہل بیت بھی پلسرات پہ ہوگی، لیکن جو میری اہل بیت سے سچی محبت کریں گے تو پلسرات پر اہل بیت سے محبت کرنے والے اور ہم لوگ اتنے قریب ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں قریب ہیں. کیا مزہ آئے گا نا پلسرات سے گزرنے میں، جب پنجتن سے ایسا رشتہ ہوگا. ارے کوئی ہم سفر ہم مزاج مل جائے تو حج کا مزہ بدل جاتا ہے، عمرہ کے سفر کا انداز بدل جاتا ہے، پکنک پر گھومنے کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے، کیونکہ میرے یار میرے ہمراز میرے ساتھ ہیں. تو پکنک پر ایسا لگتا ہے کہ یہ دن گزرنے نہ پائے، اس لیے کہ محبوبوں کے ساتھ دن گزر رہے ہیں. اب ہم پکنک چھوڑ کر، جنگل چھوڑ کر، بیابان چھوڑ کر، باغ چھوڑ کر، دشت و چمن چھوڑ کر، اللہ اکبر، باغ و جبل چھوڑ کے جانا نہیں چاہتے. ہم کہیں گے او 50,000 سال کا فاصلہ
ایسے جھرمٹ میں جب عشاق گزریں گے تو پھر گزرنے کا معاملہ بھی الگ ہوگا، بلکہ قلندر بے نوا تو یہ کہے گا کہ قیامت میں بھی قیامت ہوگی، محشر میں بھی محشر ہوگا، جب اہل بیت کے جھرمٹ میں غلامان اہل بیت پل صراط سے گزرا کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لوگ ہمیں رشک کی نظر سے دیکھیں گے کہ ایسے بھی گزرا جاتا ہے۔ محبت اہل بیت کا صلہ کیا ہے؟ فرماتے ایسے، اور نبی کہہ رہے ہیں ایسے، جس کو نبی یوں کر دے اس کو کوئی دو جدا نہیں کر سکتا، لیکن یہ محبتوں پر صلہ ہے۔ امام حسین کی سبیل پر اعتراض نہ کرنا، امام حسین کے نام کی محفلوں پر نہ چڑھنا، امام حسین کے نام پہ رونے والوں کو کبھی طنز نہ کرنا، اس لیے کہ شہادت حسین سن کر جو سب سے پہلے آنسو بہاتا ہے اسے محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ نبی کے خاص لوگ ہیں۔ تو سن لے خاص بات، حضور علیہ السلام ایک جنگ میں مولا علی کو بھیجتے ہوئے ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اللہ مجھے دنیا سے اس وقت تک مت اٹھانا جب تک میں علی کا چہرہ نہ دیکھوں۔ نبی کے خاص۔ ایک مرتبہ آئیے بات آ گئی تو عرض کروں، اہل بیت کی محبت کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ صحابہ سے دشمنی اور طنز کیا جائے، ان کے ایمان پہ سوالیہ نشان کھڑا کیا۔ یاد رکھنا اگر نبی کے صحابہ مومن نہیں ہے تو پھر دنیا میں مومن ہے کون؟ چھوٹی چھوٹی باتیں نہ کیا کرو، بلکہ ان کو ماننا ایمان ہے۔ ان کو مومن نہ مومن ہونے کی باتیں کرنے والوں صحابہ اور اہل بیت کو ماننا ایمان ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ بہرحال ایک محفل تھی، اس محفل میں سب لوگ پہلے سے آ کے بیٹھ گئے، آخری میں مولا علی آئے۔ جب مولا علی آئے، یہ میں روایت کہاں سے پڑھ رہا ہوں؟ ابن عساکر سے۔ ابن عساکر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، توجہ کرنا کیا لکھا ہے۔ سب محفل میں آ کے بیٹھ گئے، فاروق اعظم تھے، آخری میں مولا علی آئے تو فاروق اعظم نے جگہ بنا دی اور کھسک گئے، جگہ چھوڑ دی ان کے لیے کہ آپ بیٹھے۔ کس کے لیے؟ بولو بھائی، حضور کے خاص لوگوں کے، حضور کے خاص لوگوں کے لیے۔ اب مولا علی آئے، بیٹھے، بیٹھنے کے بعد اٹھ کے چلے گئے تو کسی نے کہا عمر تم نے علی کے لیے جگہ چھوڑ دی؟ اس لیے کچھ ایسے ہوتے ہیں نا جن کو برداشت نہیں ہوتا، ہو سکتا کسی نے عمر تم نے علی کے لیے جگہ چھوڑ دی، عمر تم نے علی کے لیے جگہ چھوڑ دی۔ آپ نے فرمایا میں کیوں نہ اس کے لیے جگہ چھوڑتا؟ ارے اس کے لیے جگہ کیوں نہ چھوڑتا، وہ میرا بھی مولا ہے اور تمام مومنین کا مولا ہے، اپنے مولا کے لیے جگہ نہیں چھوڑوں گا میں۔ ایک مرتبہ ایک مسئلہ آیا، حضرت فاروق اعظم اکثر کہا کرتے تھے اللہ میں اس مسئلے سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس کا حال علی کے پاس نہ ہو، اور فرمایا میں ان لوگوں سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں جس میں علی نہ ہو۔ اتنی محبت تھی صحابہ اور اہل بیت میں۔ تو ایک دن مولا علی کے سیدہ فاروق اعظم پر ایک مسئلہ آیا اور میں مولا علی سے کہا آپ اس کو حل کریں۔ پتہ نہیں وہ کون بندہ تھا، اس کا نام تاریخ میں مجھے نہیں مل پایا۔ اس نے کہا یہ میرا مسئلہ حل کرے گا؟ اس نے مولا علی کو حکارت سے کہا یہ میرا مسئلہ حل کرے گا؟ توجہ کرنا، آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ صحابہ اور اہل بیت میں نہیں بنتی تھی، وہ جھوٹ بولتے، لانتی لوگ ہیں، جھوٹے کذاب ہے، وہ دجال ہے اپنے وقت کے۔ صحابہ اور اہل بیت میں اتنا پیار تھا کوئی کسی سے کر ہی نہیں سکتا۔ یہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، غور کرنا۔ اللہ اکبر، جب مولا علی پر کسی نے ہاتھ اٹھا کے کہا یہ میرا مسئلہ حل کرے گا، فاروق اعظم کا غصہ کیا تھا تمہیں پتہ ہے؟ اس کی گلچی پکڑ لی، اس کا گریبان پکڑ لی، مالیگاؤں کی زبان میں کہہ رہا ہوں گلچی، اس کا گریبان پکڑ لیا اور فرمایا تو میرے مولا پہ بھونکتا ہے؟ صرف فاروق اعظم کہہ رہے ہیں، عمر ابن خطاب کہہ رہے ہیں، اور تو پہچانتا یہ کون ہے؟ اگر یہ تیرا فیصلہ نہ کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ ارے یہ تیرا بھی مولا ہے، میرا بھی مولا ہے اور سارے مومنوں کا مولا۔ یہ سیدنا فاروق اعظم کتنا پیار کرتے تھے اہل بیت سے۔ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس گئے اور کہتے سیدہ سب سے زیادہ اگر میں نے کسی سے پیار کیا ہے پوری کائنات میں وہ تیرا بابا ہے، تیرے ابا سے پیار کیا ہے، اور تیرے ابا کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت ہے تو آپ سے محبت ہے۔ اور اگر صدیق اکبر کی بات ہے تو ایک جملہ اور سن لیں تاکہ آپ کا نظریہ کھل جائے۔ آج کل ٹھیک ہے انشاءاللہ وقت پورا ہو گیا، تمام ہو گیا، انشاءاللہ کل تھوڑا جلدی آئیں اور میں اس میں سے
परमिशन बता रहे, परमिशन का टाइम खत्म हो गया। अच्छा चलें 2 मिनट में सिद्दीक अकबर की बात सुनने चलें, ठीक, इतनी बात सुन। ये जो नजरियात फैल रहे हैं ना कि सहाबा और अहले बैत में आपस में झगड़ा था और इसने इसका खा लिया था, उसने, ये सब गलत बातें, झूठ है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। और सैयदा फातिमा ज़हरा नाराज थी सैयदना सिद्दीक अकबर से या फारूक, ये सब झूठी बातें, ऐसा कुछ नहीं था, कोई नाराजगी नहीं थी। बल्कि आपको बताऊं, ये बात सिद्दीक अकबर की ज़ाहिरी हयात में उठी। जो लोग पढ़े लिखे हैं, मैं उनको हवाला उनके सामने रख रहा हूं। हमारी किताबों में तो ये बात मौजूद है, लेकिन दूसरों की किताबों में भी, तबरसी ने भी इसको अपने एहतजाज में लिखा है। तो जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक से किसी ने कहा, अबू बकर सिद्दीक से, कि ऐसा सुनने में आया कि सैयदा फातिमा आपसे नाराज हो गई हैं फदक के मामले को लेकर, कुछ लोग कहते हैं ना, मैं उसकी वजाहत कर रहा हूं। जो लोग दूसरे तरफ से आए हैं उनसे कह रहा हूं, तबरसी ने अपनी एहतजाज में लिखा है, हमारी किताबों में तो लिखा ही हुआ है, लेकिन मैं उसको भी सामने रख करके पेश कर रहा हूं। सिद्दीक अकबर से किसी ने कहा कि सैयदा आपसे नाराज हो गई है, तो सैयदना सिद्दीक अकबर ने कहा अच्छा ऐसा, वो मुझसे नाराज है। उसी वक्त सिद्दीक अकबर ने उस शख्स को साथ लिया जिसने ये बात रखी थी, ताकि मामला क्लियर हो जाए, क्योंकि वो लोग किसी से नाराज रहने वाले थे नहीं। उसका हाथ पकड़ा और तरीका देखे, उसको लेकर गए सिद्दीका के, सैयदा फातिमा के दरवाजे पर। लेकिन अब मैं आपको तबरसी के हवाले से एक पस मंजर बताना चाहता हूं कि सिद्दीक अकबर दरे फातिमा पर गए किस तरह से, किस तरह गए। से सब जरा ये चादर देना, आपकी चादर दे। रसूलुल्लाह के दौर में अरब में दस्तूर ये था कि जो आजाद लोग होते थे, आजाद लोग, मुअज़्ज़ज़ लोग, वो इस तरह चादर डालते थे गले में, ठीक है। ध्यान देना, ये सिद्दीक अकबर का इश्क अहले बैत सामने रख रहा हूं। तक किताब और खिताब में यही फर्क होता है कि हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये तरीका देखकर, इस तरह चादर देखकर समझ जाते थे कि ये आजाद लोग हैं, आजाद। लेकिन जो आजाद नहीं होते थे, गुलाम लोग होते थे, गुलाम, तो वो यूं चादर डालते थे। उनको इस तरह चादर डालने का हक नहीं था, वो इस तरह डालते थे, तो उनको देखकर लोग समझ जाते थे कि ये आजाद नहीं बल्कि गुलाम है। सिद्दीक अकबर नबी के पहले जानशीन, नबी के मुसल्ले के पहले इमाम, सहाबे किराम के इमाम, उनकी शान ये कि सबका ईमान एक पल्ले में अबू बकर सिद्दीक का ईमान एक पल्ले में रखें तो सबके ईमान पे सिद्दीक अकबर का ईमान भारी हो जाए। अबू बकर की एक रात की एक नेकी हजरत उमर की सारी नेकियों पर सबकत रखती है। कुरान जिसको कहता है सिद्दीक अकबर को, वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, कुरान जिसके बारे में कहता है रुहमाउ बैनहुम, कुरान जिसके बारे में कमोबेश 22 आयतें कुरान की सिद्दीक अकबर की शान में है। वो मोमिनों का पहला खलीफा, वो मुसलमानों का पहला इमाम, मस्जिद नबवी का पहला इमाम, रसूलुल्लाह को अपने कंधे पर उठाकर गारे सौर में ले जाने वाला, नबी को अपनी गोद में सुलाने वाला, कयामत तक नबी की आगोश में सोने वाला सैयदना सिद्दीक अकबर। जब कहने वाले ने कहा कि फातिमा तुमसे नाराज है, तो सिद्दीक अकबर तो कई गुलाम आजाद करने वाले आदमी थे, लेकिन जब दरे ज़हरा पर गए तो चादर यूं रख करके नहीं गए, बल्कि चादर को यूं डाल करके गए हैं। वो अंदाज जो गुलामों का अंदाज है। और सिद्दे सैयदा के दरवाजे पे दस्तक दी, आवाज आई कौन, तो फरमान से किया अबू बकर आपके बाबा का गुलाम हूं। फिर कहा किस मकसद से, मुल्ला चाहता हूं, अली से इजाजत लेकर बताएं। इजाजत है, अंदर गए, उसको साथ ले गए। सैयदा पर्दे में थी। सिद्दीक ने पूछा मैंने सुना है कि आप मुझसे नाराज हैं। आपने फरमाया नहीं तो कौन कहता है, कहा ये कहते हैं कि आप मुझसे नाराज हैं। और फिर उसके बाद सिद्दीक ने कहा सैयदा तवज्जो करो, अब ये तो उनकी किताब से, अब हमारी अपनी किताब से सुनो। सिद्दीक अकबर कहते सैयदा हमने जो हिजरत की है ना, हिजरत क्यों की, इबादत क्यों की, नेकियां क्यों की, 3 मकसद है उसमें, इबादत, हिजरत, नेकी करने में। एक तो अल्लाह राजी हो जाए, एक तो रसूलुल्लाह राजी हो जाए, और एक तो आप अहले बैत राजी हो जाए। हमने जितनी नेकियां की है
تمہاروں کو راضی کرنے کے لیے کی ہے، تمہیں راضی کرنے کے لیے کی ہے۔ اور اب ان کی کتاب سے کہتے سیدہ اگر آپ مجھ سے ناراض ہے تو سنیں، جیسے میں آپ کے بابا کا غلام تھا ویسے میں آپ کا بھی بردہ ہوں، بردہ۔ اگر آپ کو روپیوں کی پیسوں کی ضرورت ہے میں اور میرا پورا خاندان آپ کا بردہ ہے، بردہ۔ آپ مجھے بھی لے کے چلو، میرے بچوں کو بھی لے کے چلو اور مدینے کے بازار میں بیچ دو، جو رقم آئے آپ کے لیے حلال ہے۔ یہ صدیق اکبر ہے، فرماتے ارقبو محمدن فی اہل بیتی۔ بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ کی قربت کو ان کی اہل بیت کی قربت میں تلاش کرو، کہ رسول اللہ کی قربت ان کی اہل بیت کی غلامی میں تمہیں نصیب ہوگی۔ اس لیے کل سے ذکر اہل بیت اور داستان اہل بیت آپ کو سننے ملے گی۔ کل کا پروگرام انشاءاللہ جلدی شروع ہو جائے گا۔ آج کل عشاء لیٹ ہے تو جنہوں نے عشاء نہیں پڑھی ہے جماعت ثانی کا بانو قاسم مسجد میں انتظام ہے، عشاء پڑھ کے جائیں، شربت کا اہتمام کریں۔ 9-10 تاریخ کو روزہ رکھیں، خرافات نہیں کریں، جھگڑا نہیں کریں، میلے نہیں لگائیں اور سچی توبہ کریں۔ امام حسین دین بچانے کربلا میں گئے تھے، دین پہ عمل کرو، شراب سے بچو، جوے سے بچو، بری عادتوں سے بچو، برے کاموں سے بچو، نماز کی پابندی کرو۔ درمیان گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کر دے۔ استغفر اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔